پارہ نمبر ہے جی ہمارے پاس 10 اور سورہ توبہ. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ اس کی ریزن یہ آتی ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو مضمون ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، چاہے وہ غزوہ بدر کا ہے، چاہے وہ غزوہ احد کا ہے، یعنی کہ سورہ انفال میں بھی آپ اگر اس کا لاس دیکھیں جس میں آپ کو جہاد کا، ہجرت کا، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، تو یہ ایک مضمون ہے جس میں جہاد اور یہ سب چیزوں کے بارے میں ملتا ہے. مضمون کی نوعیت کی وجہ سے یہاں پہ آپ سٹارٹنگ میں جو ہے واعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ کا لیسن کہہ لیں کہ آیت نمبر، تجوید کے لیسن کی بات کر لیں یا تفسیر کے یا ترجمے کے، اگر آپ کا لیسن جو ہے وہ کہہ لیں آیت نمبر 10 سے ہے اور آپ نے آیت نمبر 10 سے جو ہے پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ توبہ کا درمیان، اس کے درمیان سے آپ نے اپنا لیسن کرنا ہے، تو آپ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سٹارٹنگ میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی، سٹارٹنگ میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انہیں صاف جواب ہے. چنانچہ اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے، 2 آیات میں نے ریڈ کی ہیں. اب میں آپ کو اس کی فضیلت جو ہے بتاتی ہوں کہ ان 2 آیات کا اصل میں مقصد کیا ہے یا اس کا پس منظر کیا ہے. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں، فتح مکہ یعنی کہ اب مدینہ میں تھے، غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر، سارے غزوات ہوئے، ٹھیک ہے. اب مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ کے اوپر بھی کہہ لیں کہ غلبہ پا لیا مسلمانوں نے. آیت نمبر 1 ہے بالکل سٹارٹ سے سورہ توبہ کی. اب مسلمانوں نے کیا کیا کہ مکہ پہ کے اوپر بھی ان کو کامیابی مل گئی، فتح مل گئی. تو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر، کون سی آیات؟ یہ ابھی جو ہم ریڈ کر کے ہٹے آیت نمبر 1 اور 2، یہ آیات دے کر بھیجا کہ مکہ میں اعلان کر دیں کہ کوئی بھی برہنہ یا ننگی حالت میں طواف نہیں کرے گا، اور 4 ماہ جو ہے اس کی مدت ہے اس مکہ میں رہنے کی کافروں کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے. اے مسلمانوں، جن مشرکین سے تم نے عہد کر رکھا ہے، نہ تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے نہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. نہ تم ان کے رستے میں آؤ گے نہ وہ تمہارے رستے میں آئیں گے. یہ کن سے عہد کیا تھا مسلمانوں نے؟ مشرکین کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ کیا تھا. اب مکہ فتح ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ اب عہد کی ایک لمٹ ہے. 4 ماہ جو ہے آپ مشرکین کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر 4 ماہ کے اندر کہہ لیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا مشرکین نے، تو آپ ان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. لیکن 4 ماہ کے اندر اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا. الا یہ کہ اگر وہ سرحد جو ہے، وہ ایریا جو ہے مشرکین چھوڑ کے کسی اور ایریا پہ چلے جائیں، جب تک اس ایریا پہ جو نئے جگہ پہ یہ لوگ جائیں گے، جب تک وہاں پہ بھی مسلمان جو ہے ان کو فتح نہ کر لیں، ان کے اوپر فتوحات حاصل نہ کر لیں، تب تک وہاں رہ سکتے ہیں. اور پھر 4 ماہ ہی ان کی مدت ہے. 4 ماہ نہ مسلمان ان کو کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ مسلمانوں کو کچھ کہیں گے. اور یہاں پہ پھر اب بتا دیا گیا کہ اب ان کا جو عہد ہے وہ ختم ہونے کی ایک لمٹ ہے، اور اس کے بعد مشرکین جو ہے ان کو ختم کر دیا جائے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 3. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے. حج اکبر کا مطلب کیا ہے؟ حج. اور حج اصغر کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کو. حج اکبر کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جمعے والے دن اگر حج کی جو ڈیٹس ہیں وہ جمعے کو آئی ہے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور باقیوں کو حج اصغر کہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حج اکبر جو ہے وہ کہہ لیں کہ حج کو کہا جاتا ہے، اور حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہا جاتا ہے.
اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ذمہ ہے، لہٰذا اے مشرکو اگر تم توبہ قبول کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے حق سے منہ موڑے رکھا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیں۔ لیکن جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا ہے پھر انہوں نے تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی، تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، کون کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، کیونکہ ان 4 مہینوں میں جہاد کرنے سے، قتل و غارت کرنے سے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان مہینوں میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ 2 لوگ، چاہے وہ فرینڈز ہیں چاہے سبلنگز، کوئی بھی کسی بھی رشتے کی بات کرے، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، سمپل لڑائی جھگڑے سے بھی، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور انہیں پکڑ لو اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دے، اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ تو مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ بیسیکلی جو ایمان لے آیا اس کو کچھ نہیں کرنا، ادروائز یہ جتنے بھی مشرکین ہیں آپ ان کی گھات میں بیٹھے ان کا محاصرہ کریں، یہ جہاں کہیں آپ کو ملے آپ نے ان کو قتل کرنا ہے۔ اب فائنل جو ہے اناؤنسمنٹ یا فائنل کہہ لیں آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے مشرکین کے بارے میں۔ نیکسٹ آ جائیے جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں، بھلا مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد دیا تھا، پھر جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ کس طرح مشرکوں سے عہد رہ سکتا ہے جبکہ ان کا یہ حال ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پا لیں تو وہ تمہارے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا۔ اب یہاں پہ ریزن بتائی جا رہی ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ یا عہد کیسے رہ سکتا ہے، کیونکہ جب کبھی زندگی میں ان کو غلبہ ملا، اور ظاہری سی بات ہے غلبہ ملتا ہے، کبھی ہمارے دن اچھے ہیں کبھی سامنے والے کے دن اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، زندگی ایسے چلتی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب ان کو کبھی تمہارے اوپر غلبہ ملا، نہ یہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے نہ یہ کسی عہد کا لحاظ رکھیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے تمہیں، تمہاری نسلوں کو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے منہ یعنی کہ زبان سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے جو دلوں کی حالت تھی وہ یہاں پہ کھول کر بیان کر دی۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچا، پھر لوگوں کو اس کے راستے سے روکا، بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے شرک کیا یعنی کہ اللہ کو نہیں مانا، دوسری بات اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچا یعنی کہ لوگوں کی پسند کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے۔ اب تھوڑی قیمت سے مراد تھوڑے پیسے نہیں ہیں، مطلب چاہے وہ پوری دنیا کا مال و متاع لگا لیں وہ تھوڑی قیمت ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا ایک بالکل کہہ لیں کہ مکڑی کا ایک جالا ہے، اس برابر انہوں نے اگر خرچ کیا ہے اور اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی شاید بڑی پیمنٹ نہیں دی، تھوڑی پیمنٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی یہ پیمنٹ دے، جتنا بھی یہ فدیہ دے، یہ سب تھوڑی ہی قیمت ہوگی، تھوڑا ہی پیسہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچا۔ دوسری بات یہ پھر اپنی ذات تک انہوں نے یہ کام محدود نہیں کیا بلکہ لوگوں کے رستوں میں بھی بیٹھ گئے ان کو روکنے کے لیے۔ بے شک برا ہے وہ جو کرتے ہیں، وہ کسی مومن کے معاملے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اگر وہ اتنے سارے کام، اتنی ساری برائیاں کرنے کے باوجود بھی اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ان کو معاف کر دے گا، اور وہ پھر تمہارے جو ہے وہ دینی بھائی ہیں۔ تو ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو مجھ سے ناراض ہو گیا یا مجھے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، کسی قسم کا گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ کبیرہ ہے چاہے وہ صغیرہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے۔
اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے ان سرداروں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آئیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور رسول کو مکہ سے نکالنے کا عہد کیا اور انہوں ہی نے پہلے پہل تم سے لڑائی شروع کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو اب انہوں نے جتنے بھی پچھلے کام کیے تھے اللہ تعالیٰ ان کے خفیہ اور اعلانیہ جتنے بھی ان کی کام، ان کی کرتوتیں تھی، اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کریں کہ تم ان سے جنگ کیوں نہیں کرو گے۔ انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا تمہیں، دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 14، ان سے خوب لڑائی کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر فتح دے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا یعنی کہ ٹھنڈک بخشے گا۔ جب ایک انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اور اس کو چاہے جتنے بھی زخم لگے، جتنی بھی مشکلیں پریشانیاں ہیں، لیکن آخر میں مومنوں کے سینوں میں شفا یعنی کہ ٹھنڈک ہی آتی ہے۔ بلکہ جو کافر اگر نکلتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، اس کو بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، اس کو صرف دنیاوی شہرت ملے گی کہ ہاں فلاں جو ہے وہ اس طریقے سے مارا گیا اور اس نے جتنے مومنوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہے، لیکن اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈک بھی، پھر آخرت میں ان کو حصہ بھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے توجہ فرماتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں چھانٹا جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ ان کی خوب خبر رکھتا ہے۔ مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کرے، یعنی کہ اب مشرکین جو ہے وہ حرم میں ان کی جو انٹری ہے وہ بند کر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بین ہو رہی ہے ان کی انٹری۔ یہ اس لائق ہی نہیں ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں وہ اللہ کے گھر کو کیسے آباد رکھ سکتے ہیں، جبکہ انہوں نے مکہ کے اوپر جو تھا وہ قبضہ کیا ہوا تھا، بیت اللہ کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں طواف کرتے تھے، جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے سب اعمال برباد ہو گئے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، لہٰذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 21، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری سناتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر پسند کریں گے تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی ظالم ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر ہے اور امکانات ہے جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ تو یہاں پہ انسان کی تمام محبوب چیزیں جو ہے وہ گنوائی ہیں اور یہ سب انسان کے امتحان ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے یہ جو تجارت ہے، یہ جو مال ہے، ان سب کے مندہ پڑنے کا تمہیں جو ہے وہ ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جتنی بھی رشتے ہیں یا جتنی بھی چیزیں، چاہے مال ہے چاہے وہ اولاد ہے، جتنی بھی چیزیں یہاں پہ گنوائی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ جہاد میں، یعنی کہ اللہ اور رسول کے رستے میں نکلنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ آڑے نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس سے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ چلیں ایک ڈیلی لائف سے میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں تاکہ یہ چیز ہمیں سمجھ آئے کہ ہم اپنے رشتوں کو دین کے آڑے کیسے آنے دیتے ہیں، کیسے لے کر آتے ہیں۔ اب نماز کا وقت ہے اور دو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی بھی رشتہ لگا لیں، چاہے دوست کا لگا لیں، چاہے بہن کا، چاہے بھائی کا، دو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے۔ نہ ہم نے اذان سنی، نہ ہم نے اذان کا جواب دیا، نہ ہم نے اذان کے بعد کی جو ہے وہ دعا پڑھی، ٹھیک ہے۔ 3 سنتیں گئی، اذان کے وقت جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی،
5 وقت جو ہے وہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں دن میں، اور رمضان میں تو پورا رمضان کھلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی دعا نہیں کی. اب کیا ہوا کہ نماز کا ٹائم چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، 2 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، 2 لوگ بیٹھ کے کوئی چیز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈرامہ، کوئی چیز، کچھ بھی، ٹائم چلا گیا. اچھا، اس کے علاوہ اب آپ نے جو تھا وہ کہیں پہ آپ کو انویٹیشن ملا ہے کہ جی کہیں پر دورہ قرآن ہے، یہ کہیں پر کوئی درس ہے، آپ آئیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دورہ قرآن یا کسی قرآن کے درس کو، کسی تفسیر ترجمے کی کلاس کو اٹینڈ کریں، اور وہاں پہ آپ کا دل اس قدر کھل جائے کہ آپ قرآن سیکھیں اور پھر آپ آگے سکھانا شروع کر دیں. ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون سی آیت جو ہے وہ ہمیں کلک کر جائے. اب وہاں پہ جانا تھا، آپ نے کہا، دوست سے کہا، یا بہن سے، یا بھائی سے، یا ماں سے، یا بیٹے سے، یا بیٹی سے، آپ نے کہا چلو کہیں پہ چلتے. نہیں، انہوں نے رشتے نے کہا نہیں ابھی ہمارا تو موڈ نہیں ہے جانے کا. آپ کا موڈ ہے، آپ کا بالکل اس چیز کا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے، میں کوئی سیکھوں گی، دین کی چیز سیکھوں گی، اپنے عمل کو مزید بہتر بناؤں. تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو چلو میں بھی نہیں جاتی، چلو شاپنگ پہ نکل آتے. تو اللہ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، اور چاہے آپ کی عبادات بھی آ جائے، اگر رشتے آڑے آ رہے ہیں اور آپ رشتوں کی وجہ سے آپ کا دل بالکل مطمئن ہے، آپ کا دل بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے، آپ نے عبادات کو، حقوق اللہ کو، حقوق العباد کو ٹائم دینا، لیکن کسی ایسی صحبت کی وجہ سے آپ اگر ہر چیز میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو ہے یہ آپ اصل دین پہ نہیں ہے. یہ رشتوں کی جو محبت ہے یہ بالکل بھی کہہ لیں کہ آڑے نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ نافرمان لوگوں کو میں ہدایت نہیں دیتا. نافرمان کون ہے؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بولی ہے کہ نافرمان وہ ہے جنہوں نے کلمہ جو ہے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا جو اللہ کی بات نہیں مانتا، چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہے چاہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ پڑھنا اس بات کی گواہی ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں، یہ بیعت ہے. ٹھیک ہے، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں. اگر ایک کہہ لیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، مسلمان کا ٹیگ لینے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کے ہی کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نافرمان لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 25. یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جبکہ تمہاری کثرت سے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، جبکہ تمہاری کثرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا، تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے. اب حنین کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ حنین مکہ اور طوائف کے درمیان ایک وادی ہے. یہ ذرا پس منظر ذرا سن لیجیے. یہاں حوزن اور اس کے بعد جی ثقیف قبائل رہتے ہیں. یہ تیر اندازی میں جو تھے مشہور تھے یہ دونوں قبائل. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے. جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر حنین جنگ کے لیے تشریف لے گئے. کتنے لوگ گئے؟ 12,000. یہ فتح مکہ کے 19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. مکہ فتح ہو گیا، اب اس کے 19 دن بعد یہ شوال کا واقعہ ہے. مکہ رمضان میں فتح ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور رمضان کے بعد جو ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے. تو اس طریقے سے یہ پوری سیکوینس بتائی گئی ہے. مسلمانوں کو اپنی زیادہ تعداد پر فخر ہوا، اور ان قبائل نے تیر اندازی شروع کر دی. صرف 100 مسلمان بچے تھے. جب انہوں نے غرور کیا، فخر کیا، تکبر کیا، لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں کی، تو انہوں نے تیر اندازی سٹارٹ کر دی قبائل والوں نے. اور 12,000 مسلمانوں میں سے صرف 100 مسلمان بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آواز دی. وہ بلند آواز والے تھے. کیوں آواز دی ہے؟ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو آواز تھی، جو چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی آواز بلند تھی. آپ کو پتہ ہے نا کچھ لوگوں کی پچ زیادہ ہوتی ہے. پھر اللہ نے ان کو فتح دی، اور 6,000 لوگوں کو کفار کے قیدی، جو 6,000 لوگ تھے کفار کے جو تھے قیدی جو تھے وہ بنائے گئے. اب 100 لوگ جب بچے، 100 مسلمان جب بچے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا کی، اور پھر جتنے بھی لوگ بچے تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، ایز اے ٹیم کام کیا گیا. ان کو جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیے، پھر انہوں نے وہ باتیں مانی، اور اللہ کی مدد اتری. اور پھر 6,000 جو لوگ تھے ان کو
قید میں لایا گیا. پھر وہی بات ہے کہ جس طریقے سے قید میں آتی ہیں لونڈیاں غلام اس طرح بنتے, پھر وہ نیکسٹ ایک مزید جو ہے وہ قصہ ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے, اور حنین کے دن بھی جب کہ تمہیں کثرت نے خوش فہمی میں ڈال دیا. اب آیت کی آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آئے گی. تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراغی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے. تو یہ بات یاد رکھیں, زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ کم تعداد کے اوپر غلبہ نہیں پاتی. کم تعداد جو ہوتی ہے وہ زیادہ کے اوپر غلبہ پا جاتی ہے, اگر کہہ لیں کہ آپ متقی یا پرہیزگار ہیں. بعض دفعہ زیادہ تعداد کیوں غلبہ نہیں پاتی, اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے اندر اگر تکبر ہے, فخر ہے, ضد ہے, غرور ہے, اللہ کی بات نہیں مان رہے, رسول کی بات نہیں مان رہے, تو زیادہ تعداد جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی کم کے اوپر غلبہ نہیں پاتی. جیسے کہ ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ اگر کہہ لیں کہ 100 مسلمان صبر کرنے والے ہیں یا 100 مومن صبر کرنے والے ہیں تو وہ 200 کے اوپر غلبہ پائیں گے. اگر 1000 صبر کرنے والے ہیں تو وہ 2000 کے اوپر غلبہ پائیں گے. ٹھیک ہے, کل ہی ابھی ہم نے یہ آیات پڑھی ہے. تو کبھی بھی اپنی زیادہ تعداد کے اوپر اترانا نہیں ہے, اور کبھی بھی اپنی کم تعداد کے اوپر مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے, 2 چیزیں زندگی میں اپنائیں. اگر آپ دین کا کام اکیلے کر رہے ہیں, میں اس وقت اکیلی ہوں, میں نے ہر چیز اکیلے ہینڈل کرنی ہے, واٹس ایپ بھی اکیلے ہینڈل کرنا ہے, قرآن پاک کے اوپر دورہ قرآن چل رہا ہے وہ بھی ہینڈل کرنا ہے, اسکرین ریکارڈ بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہینڈل کرنی ہے, گوگل میٹ پہ سب لوگ ایڈ ہیں, سب چیزیں ہینڈل کرنی ہے. میں اگر یہ بیٹھ کے بات سوچوں کہ نہیں میں تو اکیلی ہوں, میں تو ہینڈل ہی نہیں کر سکتی, یا میں تو یہ کام ہی نہیں کر سکتی, تو یہ چیز کہہ لیں کہ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. کیونکہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہمیشہ کم جماعت جو ہوتی ہے وہ زیادہ جماعت کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پاتی ہے. کیونکہ ایک انسان کا صبر جو ہے وہ 10 لوگوں کے برابر ہے, 100 کا 2 کے برابر ہے. پہلے تو 1 کا 10 کے برابر تھا نا, جو پہلی والی ہم نے آیت پڑھی تھی. تو 100 لوگوں کا جو صبر ہے وہ 200 کے برابر ہے. آپ صرف اللہ کی راہ پہ نکلے تو صحیح, مدد تو اللہ نے کرنی ہے. سارے کام جتنے بھی مینج ہو رہے ہوتے ہیں یہ کسی ایک انسان کے بس کا کام ہی نہیں ہے, یہ تو سارے کام اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ جو آیات ہیں, آیت نمبر 25 اور 26, اس میں سے جو ہے وہ چیزیں سیکھے. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی تسکین نازل کی, اور اس نے ایسے لشکر بھیجے جو تم نے نہیں دیکھے, اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا, اور کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا, اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو, مشکل تو ہے ہی پلید, لہٰذا وہ اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا, بے شک اللہ بہت کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے. یعنی کہ مشرکین نہیں آئیں گے, وہ کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کریں گے, کسی قسم کی کوئی چیریٹی نہیں کریں گے, تو تمہیں تنگ دستی کا جو ہے وہ خوف نہ ہو, تمہیں تنگ دستی جو ہے وہ پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے جی, تم نے صرف کیا کرنا ہے, بس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ لگے رہنا ہے. باقی اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جس اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے, اور ان حق کو قبول نہیں کرتے. وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے. اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, یہ ان کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے, اللہ انہیں ہلاک کرے. یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا, اور مسیح ابن مریم کو بھی, حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کرے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں آتا ہے. یہود کہتے تھے حضرت عزیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے کہ علماء کے بارے میں بات کی, درویشوں کے بارے میں بات کی, کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ بعض دفعہ حلال کو حرام تبدیل کر دیتے ہیں, مطلب چیزیں گڑبڑ کر دیتے ہیں. بہت سارے اب تو بھرا پڑا ہے ان سب چیزوں سے, فیم حاصل کرنے کے لیے, شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی پسند کا حکم بتا دیا, اپنی پسند کے احکامات چینج کر دیے, حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا. ٹھیک ہے جی, تو ان چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 32. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجا دیں, اور اللہ اپنے نور کو برا کر کے رہتا ہے خواہ کافروں کو برا ہی لگے. وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکین کو برا ہی لگے. ہدایت اور دین حق سے مراد کیا ہے؟ ہدایت سے مراد علم نافع, اور دین حق سے مراد ہے عمل صالحہ, یعنی کہ علم بھی
اور عمل بھی۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش، یعنی کہ علماء یہود اور درویش علماء نصارہ، ٹھیک ہے، دونوں پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ اے ایمان والو، بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ زکوٰۃ کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ جس دن وہ اپنا مال دوزخ کی آگ میں جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کے ماتھوں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ یعنی کہ جو بھی اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہی مال، وہی سونے چاندی جو ہیں وہ آگ میں تپائے جائیں گے اور پھر ان کے ماتھے، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو جو ہے وہ داغا جائے گا کہ آج اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم نے دنیا میں سینچ کے یا جمع کر کے رکھا تھا اور اس کی زکوٰۃ جو تھی وہ نہیں دی، یا اس کا جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہی ہیں اللہ کی کتاب میں۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ کے دماغ میں یہ سوچ آئی ہے کہ یہ جو 12 مہینے ہیں یہ کس نے بنائے ہوں گے؟ جیسے یہ جو انگریزی والے مہینے ہیں ان کی میں بات نہیں کری، اسلامک مہینوں کی، کوئی بھی مہینہ دن یہ کیسے بنے ہوں گے؟ اور یہ 12 مہینے ہیں، اس مہینے کا یہ نام ہے، اس مہینے کا یہ نام ہے، اور یہ دن ہے، اس دن کا یہ نام ہے۔ کبھی کبھی تو یہ بیٹھ کے سوچ جاتی کہ آج کے دن کا نام اتوار کیوں ہے؟ کل جو منڈے ہے، منڈے کو جاب پہ جانا ہے، منڈے کو سارے کام کرنے، منڈے کا نام جو ہے وہ سنڈے کیوں نہیں ہے؟ اور ہفتے میں 2 سنڈے کیوں نہیں ہے؟ سنڈے والا دن جو ہے وہ ویکینڈ، یا تین دن کیوں نہیں آتے ویکینڈ کے لیے؟ مطلب بہت ساری ایسی بعض دفعہ سوچیں آتی ہیں کہ یہ دن کا نام، یہ والا نام کس نے رکھا ہوگا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ سارے جو نیمز ہیں، ربیع اول ہے، ربیع ثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، پھر رجب، شعبان، رمضان، جو بھی مہینوں کے نام آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں بتایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان اور زمین کے بارے میں بتایا، ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور پھر احادیث کے ذریعے، یعنی کہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع کے تھرو جو احادیث کا علم آتا ہے ان کے ذریعے پھر ان کو مزید الیبوریٹ کیا کہ 12 مہینوں کے نام کون کون سے ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ جتنے بھی احکامات تھے وہ اترتے چلے گئے اور ہمیں احادیث کے ذریعے جو ہے وہ مزید چیزیں پتہ چلتی گئی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 37، بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اگر میں آپ یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیے کہ مشرکین، یعنی کہ یہ جو اہل مکہ والے تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے کہ جنگ والے جو مہینے ہیں نا، چونکہ رجب الگ ہے نا، تو یہ کہتے تھے کہ ایک مہینہ جو وہ بھی ساتھ ملا کے ایک ہی دفعہ یہ حرمت والے مہینے کم کر لیں، اور باقی کے جو 6-7 مہینے پھر ہمیں اکٹھے ملیں گے، 6-7 یا 8 مہینے اکٹھے ملیں گے، ہم ان میں جو ہے جنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں۔ تو یہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا ہے بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، پھر وہ حلال ٹھہرا لیں۔ جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان کا ایک عمل یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 1 سال یہ کہتے تھے حرمت والے مہینوں کی ہم نے پاسداری نہیں کرنی، یہ ہم پہ حلال ہے، ہم جنگ کریں گے، اور اگلے سال جو ہے وہ ہم پورے سال جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ان کا یہ بھی عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ کی تھی کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کر لیں، یا 1 سال ایک چیز حرام ٹھہرا لی، وہی سال اگلے سال وہ چیز جو ہے وہ حلال ٹھہرا لی اپنے اوپر۔ تو ان سب چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اور منع کیا اور اس پہ سزا بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 38، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں ڈھیر ہو جاتے ہو۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کا ایک طرز عمل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنی اصلاح کی ہے، توبہ کی ہے، اپنی اصلاح کی، اپنا حلیہ، اپنا طریقہ درست کیا، اب یہ ان سے خطاب ہے
کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تم زمین پر ڈھیری ہو جاتے ہو, اٹھتے نہیں ہو, سستی, کاہلی, اچھا کل کر لیں گے, اچھا میں نے ترجمے کی کلاس جوائن کی ہے تو میں آج تو دل نہیں کر رہا, میں کل کر لوں. یعنی کہ یہ ایمان والوں کا رویہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ پہ نکلنا, اللہ کے دین کو سیکھنا یا اللہ کے دین کو سکھانے کی جب بات آتی ہے تو مسلمانوں کیا کرتے ہو, زمین میں ڈھیر ہو جاتے ہو, بس سوئے رہتے ہو. کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر رج گئے ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر ہے. اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے, اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اگر ایک انسان دین کے لیے نہ نکلے, فار ایگزامپل اگر اس وقت میں دورہ قرآن نہیں کروا رہی ہوں اور آپ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, میں اگر کہوں نہیں رمضان میں تو سحری افطاری کا بھی کام ہوتا ہے, بچوں کو بھی سنبھالنا ہے, سسرال کو بھی دیکھنا ہے, تو اس سال جو ہے وہ میں دورہ قرآن نہیں کرواتی. مطلب ٹھیک ہے اس سال کیا کر, مطلب آپ کہہ لو کہ آپ نے عبادات میں کمی کر دی اور دنیا کے کاموں کے اوپر میں رج گئی یا دنیا کے کاموں کو میں نے ترجیح دے دی. تو کیا یہ جتنے بھی لوگ اس وقت دورہ قرآن سن رہے ہیں, کیا ان کو اللہ تعالیٰ کوئی اور پلیٹ فارم نہیں دیں گے؟ یہ کسی اور کے ساتھ جڑیں گے, کسی اور سے اللہ دین کا کام لے لیں گے. اور جتنے لوگ دورہ قرآن سن رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ تفسیر سن رہے ہیں, ان کو کوئی اور اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیں گے, کوئی اور اللہ کے دین کا کام کرے گا, یہ وہاں سے دین سیکھیں گے اور نیکسٹ یہ پھر دین سکھانے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو ریڈی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلتا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انسانوں کو ضرورت ہے اللہ کی, اللہ کو تو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ کسی کوئی اور ہماری جگہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی دین کے کام کے اوپر آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دینی کہ دنیا کا میرا یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کام ہے, تو چلو میں اس سال جو ہے وہ دین کا کام چھوڑ دوں, یا اس مہینے میں دین کا کام چھوڑ دوں, یا اس دن میں دین کا کام چھوڑ دوں. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں نکلو گے تو اچھا آیت نمبر 40, اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس وقت مدد کی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا. وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے. جب وہ نبی اپنے ساتھی ابوبکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے, پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا, اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا, اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. تو یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی مدد کے لیے نکلو, اللہ کے نبی کی مدد کے لیے نکلو. نبی کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ جتنی بھی سنتیں ہیں آپ کی زندگی میں, جتنی بھی سنتیں جو ہے وہ آپ نے چھوڑی ہوئی ہیں, اس کو دوبارہ اجاگر کر کے خود بھی کرنی ہے, دوسروں کو بھی سکھانی ہے. ٹھیک ہے, آپ جب نبی کی مدد کے لیے نکلیں گے, از اٹ گڈ. آپ اگر نہیں نکلیں گے تو اللہ نے تو تب بھی نبی کی مدد کی تھی, تب بھی دین کو سربلند کیا تھا جب کافروں نے حملہ کرنا چاہا اور مکہ سے نکلنے کا جو ٹائم تھا, جو بہت مشکل ٹائم تھا, وہ کہتے کسی طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نظر آئیں اور ہم ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے قتل کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تب بھی ان کی مدد کی. کیسے؟ ابوبکر صدیق سے ان کو ان کا ہمراہ بنایا, اور یہ کہہ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کہہ لیں کہ تسلی دے رہے تھے جب وہ نبی اپنے ساتھ سے کیا کہہ رہے تھے, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ غم نہ کر, یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی, اور جہاں پہ بھی جس غار میں وہ چھپے ہوئے تھے وہ مشرکین باہر ہی کھڑے تھے, لیکن مشرکین کو وہ نظر ہی نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو تھی ان کی مدد کی, کافروں کی بات کو جو ہے وہ پست کر دیا. تم ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی, اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی کہ اگر تم ہلکے ہو, تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہے تو بھی نکلو. اگر تم بوجھل ہو, اگر تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری ہے تو بھی تم نے اللہ کی راہ میں اپنی مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہی کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ حکم ہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 42 میں. اگر مال غنیمت قریب الحصول اور سفر ہرکا ہوتا تو وہ منافقین آپ کے ساتھ ضرور چلتے. اب غزوہ تبوک کا تھوڑا سا پس منظر جان لیجئے. غزوہ تبوک کا جو حکم تھا وہ کہہ لیں سخت گرمی کے مہینوں میں آیا تھا. آپ یہ کہہ لیں کہ گرمی کے اگر مہینے ہم لگائیں انگریزی کے, جیسے جون جولائی کا جو ٹائم ہے نا وہ والا, تو سخت گرمی میں غزوہ تبوک کا جو تھا وہ حکم آیا. اور فصلیں اس وقت پک چکی تھی, گندم کی فصلیں ہو گئیں, کوئی بھی پھل وغیرہ ہم دیکھ لیں فصلیں پک چکی تھی, پھل جو تھے وہ بھی پک چکے تھے. حکم یہ آیا تھا کہ کسی قسم کی فصل کی کاشت نہیں ہوگی, پھل نہیں توڑے جائیں گے, گلتے ہیں گلیں, سڑتے ہیں سڑیں, کسی قسم کا دنیا کا کام نہیں ہوگا. حکم کیا آیا تھا
کہ ہر حال میں غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے نکلنا ہے. کوئی ہلکا ہے، کوئی بوجھل ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی فار ایگزامپل کسی کے پاس سواری نہیں ہے جانے کے لیے، یا کہہ لیں کہ کوئی اپاہج ہے، کوئی نکل نہیں سکتا، تو اس کو ایک رخصت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کسی قسم کا کوئی جسمانی طور پہ عذر نہیں ہے تو وہ نکلے ہی نکلے. دوسری بات اگر یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اب منافقین کو بھی، پہلے تو مشرکین کو نکال دیا نا کہ مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے، اب جو منافقین تھے ان کو بھی کہہ لیں کہ ان کی چھانٹی کرنی تھی، ان کو ٹٹول کے نکالنا تھا مسلمانوں کے گروہوں میں سے، تاکہ مزید دین کو جو ہے وہ توانائی ملے، کیونکہ منافقین کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہو رہے تھے. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی آیا اور وہ ڈیفرنٹ قسم کے عذر لے کے آئیں گے، ہم نہیں جا سکتے، تو ان کی آپ نے آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر مال غنیمت قریب الحصول ہوتا، مال غنیمت بالکل ایزیلی مل جاتا اور سفر بالکل تھوڑا بہت کرنا پڑتا، تو یہ منافقین آپ کے ساتھ ضرور چلتے، لیکن انہیں مسافت دور نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے. وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غیب کی خبر دی کہ ان لوگوں کو چونکہ دور کا تھا، ان کو سفر دور لگ رہا ہے، یہ بالکل قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے آ کے کہ جی اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی ہم ضرور جاتے، لیکن اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مال غنیمت ملنا ہے کہ نہیں ملنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں. اے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو رخصت کیوں دی؟ ٹھیک ہے. آپ رخصت نہ دیتے، یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے درگزر فرمائی ہے یہ چیز، یہ معاملہ، یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے منافقین کو رخصت کیوں دی ہے. آپ کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ان کا جو عذر تھا وہ کیوں قبول کیا، ان کو رخصت جو تھی وہ کیوں دی؟ ٹھیک ہے. اے نبی، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت نہیں مانگتے اس سے کہ وہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں پہ کیا بات بتائی گئی ہے؟ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ کہہ لیں کہ کبھی بھی عذر نہیں مانگے گا، کبھی بھی رخصت نہیں مانگے گا. جتنے بھی لوگ آپ سے رخصت مانگنے کے لیے آئے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ منافقین ہیں. اچھا جی، دیکھیں اس جہاد میں شرکت کے معاملے میں مسلمانوں کی 4 قسمیں تھیں. وہ مسلمان جو بلا تعمل تیار ہو گئے، یعنی کہ بالکل ایک دفعہ آرڈر آیا اور تیار ہو گئے. دوسرے وہ جنہیں یعنی کہ بالکل ابتدا میں انہوں نے تردد کیا اور ان کے دل جو تھے وہ ڈاواڈول ہوئے، لیکن پھر جلد ہی انہوں سے تردد نکل گیا، وہ پھر گئے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پہلے بات سن کے انکار کر دیا، پھر موڈ بن گیا نہیں نکلتے. ٹھیک ہے. تیسرے وہ جو ضعف اور بیماری یا سواری اور سفر خرچ نہ ہونے کی وجہ سے فی الواقع جانے سے معذور تھے اور جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی، جس کا ذکر آیت نمبر 91 اور 92 میں آئے گا آگے چل کے. یہ تیسری کیٹیگری تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، جن کے پاس سواری نہیں ہے یا جن کے پاس سفر کا خرچ نہیں ہے، ان کو آیت نمبر 91 اور 92 میں رخصت ملے گی. لیکن جو ضعیف ہیں یعنی کہ کمزور ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، اور یا جو کوئی بیماری میں، شدید قسم کی بیماری میں ہے، یہ 4 کیٹیگریز کو رخصت تھی. ٹھیک ہے. چوتھی قسم جو محض کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اپنے آپ کو توبہ اور سزا کے لیے پیش کیا. ان کے علاوہ باقی منافقین اور ان کے جو تھے وہ جاسوس تھے. ٹھیک ہے. چوتھی قسم میں کچھ لوگ سستی کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے سوری کی، ایکسکیوز کیا، توبہ کی. یہ 3 فرینڈز تھے. ٹھیک ہے. 3 دوست تھے. ان کا بھی ذکر جو ہے وہ آگے آنے والی آیات میں آئے گا، ہم وہاں پہ جا کے ان کا مزید پڑھیں گے. باقی پھر وہی ہیں منافقین اور جاسوس وغیرہ، وہ سب چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی، یہ لوگ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے. یہ 4 کیٹیگریز ایسی تھی مسلمانوں کی جو میں نے ڈسکس کی نا. پہلے تو مسلمانوں کی سمجھ لیجئے. ایک تو بالکل آرڈر سنتے نکلے، ایک نے شروع میں انکار کیا پھر نکلے، تیسرے ضعیف، بیمار، جن کے پاس سواری نہیں تھی، جن کے پاس سفر کا سرمایہ نہیں تھا، یہ ان کو رخصت مل گئی تھی. اور چوتھی کیٹیگری جو کاہلی یا سستی کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے اپنی اس کام کا یا اس جو بھی انہوں نے اپنا ایک کہہ لیں کہ عمل کیا تھا اس کی پھر توبہ کی تھی. ٹھیک ہے جی.
نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 45. آپ سے رخصت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کرتے رہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو ان کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ان کو سست کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اگر ہمارے اندر سستی زیادہ ہے، اگر ہمارے اندر کاہلی زیادہ ہے، ہم اٹھ نہیں رہے، ہمارا دل نہیں کر رہا، تو یہ آج پڑھ لیجئے. کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو خود سست کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کا اٹھنا پسند نہیں ہے. اگر میں یہ بات کہتی ہوں کہ میرا نہیں دل کرتا کہ میں کسی قسم کا کوئی دین کا کام کروں، کسی قسم کی کسی چیز میں اپنا انوالومنٹ رکھوں، کوئی بھی اپنے آپ کو پیش کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکسٹ توفیق بھی نہیں دیتے. اور یہاں پر بھی سیم چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اللہ کو پھر ایسے لوگوں کا اٹھنا جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سست کر دیتے ہیں، اور بیٹھے رہنے والوں میں وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں. بیٹھے رہنے والے کون ہیں؟ جو معذور ہیں، جو کسی بیماری میں مبتلا ہے. اگر وہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھاتے اور تمہارے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش لیے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں بعض ان کے جاسوس ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو سستی کی وجہ سے رہ گئے ہیں، یہ جو اپنی منافقت کی وجہ سے رہ گئے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ سفر میں صرف تمہیں پریشان کرتے. کیسے؟ اگر کہیں پر فار ایگزامپل آپ آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، گھر کے سارے فرد جو ہے وہ راضی ہیں کہ ہاں ہم فلاں جگہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں. اب ایک اس میں سے نمونہ جو ہے وہ لازمی ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں میں نے نہیں جانا، میرا موڈ نہیں ہے، میں نے نہیں جانا. ٹھیک ہے، اب نہیں گیا، از اٹ اوکے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جی، سب لوگ چلے گئے، اس کو گھر چھوڑ گئے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ پیچھے جو ہے وہ کیسے چھوڑ کے چلے جائیں، گھر کو لاک کرنا ہے، سو حساب کتاب ہے، نہیں ساتھ چلو. زبردستی ماں باپ اس کو ساتھ لے گئے. اب وہاں وہ کیا کرے گا؟ سفر پہ جا کے یا آؤٹنگ والے ماحول پہ جا کے کیا کرے گا؟ تنگ کرے گا. اب مجھے کیوں لے کر آ گئے؟ مجھے گھر ہی چھوڑ آتے، میں نے نہیں آنا تھا. بار 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 ایک ہی بات ریپیٹ ہے. نہ کھانا کھانے میں کسی قسم کی کوئی انرولمنٹ ہوگی، نہ کسی قسم کی انجوائمنٹ کرنے میں کوئی انرولمنٹ ہوگی. تو اب آپ کو یہ والا کریکٹر بڑے اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا، کیونکہ ہم سب اس کریکٹر کو جانتے ہیں. ہر گھر میں ایک ایسا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جانا نہیں ہے گھر مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور اگر جانا ہے تو گھر سفر پہ جا کے بھی ہر طریقے سے تنگ کرنا، مجھے کیوں لے کر آئے، مجھے کیوں لے کر آئے، مجھے کیوں لے کر آئے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ یہ منافقین اگر آپ کے ساتھ نکلتے تو صرف خرابی بڑھاتے، فتنے پیدا کرتے، اور خواہشات کے لیے ادھر ادھر بس دوڑے پھرتے رہتے، آپ کو صرف ٹیز کرتے. تو اچھا نہیں ہے کہ ایسے لوگ گھر ہی رہ جائیں، چھوڑ جایا کریں ایسے لوگوں کو، اپنی آؤٹنگ نہ خراب کیا کریں. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 48. اے نبی یقیناً انہوں نے ان سے پہلے بھی فتنہ پھیلانا چاہا تھا اور آپ کے معاملات بگاڑنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ٹھہرا، جبکہ وہ ناپسند ہی کرتے رہے. اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، سنو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط برتی تھی، اور وہ خوش خوش لوٹ جاتے ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی کو یا ایمان والوں کو کوئی مشکل ملی ہے جنگ کے دوران، جب وہ نکلے بڑے خوش ہوتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں نکلے. اور جب ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کو یا صحابہ کرام کسی قسم کی کوئی فتوحات ملی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ او کاش ہم نکل جاتے، ہمیں بھی مال غنیمت مل جاتا. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 51. اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے نبی کہہ دیجئے تم میرے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلوائے. چنانچہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 اور 52 میں کہا کہ اے نبی اب ان کو بتائیے کہ ہمیں تو چلو مصیبت وہ پہنچنی ہے نا سفر کے دوران یا جنگ کے دوران جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، چاہے فتح ملے چاہے شہادت ملے. تم انتظار کر رہے ہو نا دونوں چیزوں کا، تو ٹھیک ہے وہ فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، لیکن تم اپنے بارے میں انتظار کرو، تمہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب بھی ملنا ہے اور ہمارے ہاتھوں بھی عذاب ملنا ہے، کیونکہ کفار کو قتل کرنے کا حکم آ چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جو ہے وہ بتا دی ہیں. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 53. اے نبی کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو. تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہاں پہ کیا بتایا گیا؟ نافرمان.
جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بات نہیں مانتا، جس نے 5 وقت نماز ہی نہیں پڑھنی، جس نے کسی قسم کا کوئی ذکر اذکار قرآن ہی نہیں پڑھنا، نہ قرآن سیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ قبول کریں گے؟ ایسے لوگوں سے کیا صدقہ قبول کیا جاتا ہے؟ اپنی ایک روٹین بنا لیں. آپ کے مشکل حالات ہے، فار ایگزامپل آپ اگر جاب کرتی ہیں، آپ کی کو پے ہے 30,000 40,000 گھر کے خرچوں میں نکل جاتی، آپ لازمی 1,000 الگ کیا کریں صدقے کا. اب 1,000 کے چینج کروا لیں، 100 کا کروا لیں، 50 کا کروا لیں. آپ نے اپنی ایک روٹین، چاہے 10 روپے کا کروا لیں، چاہے 5 کے کوئن یا سکے کروا لیں، جو بھی ایزی لگے. آپ نے اپنی ایک روٹین بنانی ہے، چاہے آپ کے اوپر مشکل دن ہے، چاہے آپ کے اوپر خوشی کے دن ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. چاہے آپ کی بالکل پے ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس اب کوئنز پڑے ہوئے، آپ نے وہ بھی صدقہ باکس میں ڈالیں، صدقہ باکس خالی کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی کو بھی اگر راشن ڈلوا کے دینا، یا کسی کو جیسے آپ سگنل پہ جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں کوئی نظر آتا ہے، کسی کو کیش پکڑا دیں یا کسی کو کوئی چیز لے کے دے دیں. ٹھیک ہے، دوست کی صورتیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ایک روٹین بنائے. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ آئے گا کہ آپ تنگ دست ہیں یا آپ اچھے حال میں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہاں پہ ان لوگوں سے، نافرمان لوگوں سے صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نماز کے لیے سست ہو کر ہی آتے ہیں اور وہ ناگواری ہی سے خرچ کرتے ہیں. استغفر اللہ. نہ یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، نہ رسول کی بات مانتے ہیں. تیسرا کام کیا بتایا گیا؟ یہ کافر تو نہیں ہے نا جو نماز پڑھتے ہیں، منافق ہی ہے نا جو نماز پڑھتے ہیں. تیسری چیز ہے یہ نمازوں کے لیے سستی کرتے ہیں. نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، سستی کریں گے، بیٹھے رہیں گے جب تک نماز کا آخر ٹائم نہ آ جائے. قضا ہونے سے 5 یا 10 منٹ پہلے پڑھ کے ٹھونگے مار کے جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ کہتے چلو ہم نے نماز پڑھ لی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا کریں گے؟ سستی کریں گے، اور جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کے چہروں کے اوپر ناگواری ہوگی. ان کو پہچان لو، یہ منافق ہے. ٹھیک ہے. امام ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ تمام میں، ہاں جی، یہ 6 صفات نفاق کی علامت ہے. ٹھیک ہے، غام ہے شاید تمام ہی، آئی تھنک تمام میں یہ 6 صفات جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے. نمبر 1، نماز کی طرف جاتے ہوئے سستی کرنا. نمبر 2، نماز دکھاوے کے لیے پڑھنا. نمبر 3، تاخیر کرنا. نمبر 4، جلدی ٹھونگے مارنا. نمبر 4، باجماعت نماز میں پیچھے رہنا. ٹھیک ہے، یہ منافق انسان کی علامت ہے. نفاق کی یہ 6 نفاق کی جو علامت ہے یہ 6 آتی ہیں. منافق جو ہوتا ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو یہ دونوں نمازیں بھاری رکھتی ہیں. کیوں؟ نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ فجر بھی چھوڑتا ہے اور عشاء بھی چھوڑتا ہے. تو منافق کے لیے یہ دونوں اوقات جو ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 55. چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے پاس، ایسے کافروں کے پاس اگر مال کی بہت زیادہ کثرت ہے تو یہ تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی حیرت نہ ہو. یہ صرف دکھاوا ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا. یا پھر اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا کی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جعلی حالت کفر میں نکلے. ان کی ان کے مال اور اولاد ان کے لیے دنیا میں ہی عذاب بنا دیے جاتے ہیں. مال، اب دیکھیں جتنے بھی آپ کو کافر امیر نظر آتے ہیں نا، یہ اس قسم کی سخت ڈائٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا کمایا ہوا خود نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کو گلیمرس یا گلیم والی دنیا میں رہنا، دکھاوا کرنا ہے، اپنی باڈی کا دکھاوا کرنا ہے کہ ہم جتنے فٹ ہیں یا اتنے ہم ڈائٹ کانشیس ہے. یہ اپنا کمایا ہوا مال بھی خود نہیں کھاتے اور اولادیں بھی جو ہے وہ ان کی نافرمان نکلتی ہیں. وہی بات ہے، نہ اولاد کو حرام کا پتہ ہے نہ اولاد کو حلال کا پتہ ہے. تو ان کے لیے یہی چیزیں، مال اور اولاد، دنیا میں بھی عذاب جو ہے وہ بن جاتی ہیں اور ان کی جانی حالتیں کفر میں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے لازمی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ جب میری جان جو ہے وہ نکلے تو میں حالت ایمان میں ہوں، میں ایمان کی حالت میں ہوں. اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپھوک لوگ ہیں. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو اس کی طرف ضرور باہر نکلے، تو
اس کی طرف ضرور بھاگ نکلے رسیاں تڑا کر. یعنی کہ اگر ان کو تمہارے سامنے کسی قسم کی نکلنے کی جگہ مل جائے تو وہ بالکل بھاگ جائیں, بالکل 1 منٹ بھی نہ لگائیں, بس دکھاوا کرتے رہیں گے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر ان کو لگے کہ کہیں اور سے مال غنیمت مل رہا ہے یا کہیں اور سے ان کو پیسے وغیرہ مل رہے ہیں, پروفٹ مل رہا ہے, کسی قسم کا فائدہ مل رہا ہے, تو وہ بھاگ جائیں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپس صدقات کی تقسیم میں اعتراض کرتے ہیں. اب بعض لوگوں کی کیٹیگری ان میں سے کون سی ہے؟ منافقین کی, کہ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں, کسی قسم کا کوئی خرچ کرتے ہیں, کوئی تقسیم کرتے ہیں مسکینوں, غریبوں, مسافروں کے درمیان میں, ان کو اس میں بھی اعتراض ہے. چنانچہ اگر ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ تقسیم کے وقت ان منافقوں کو کچھ دے دیں وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں, اور اگر ان کو نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اس کے رسول نے انہیں دیا, اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جلدی اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی, بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں. تو یہاں پہ ان کو کیا بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 59 میں, کہ کتنا ہی اچھا ہوتا جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو جاتے. کیا دیا ہے؟ دین اسلام کی جو دولت دی ہے اس پر راضی نہیں ہوئے. آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف آ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ یا آپ کا جو صدقہ ہے وہ کن لوگوں کو دینا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ لیجئے ایک دفعہ تاکہ آگے زندگی کے لیے تو آسان ہو. جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے اس کو نوٹ بھی کر لیں, ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ آپ کو کسی کو بتانا بھی پڑ جائے تو آپ کے پاس جو ہے وہ آیت کی ریفرنس موجود ہو. زکوٰۃ تو صرف فقیروں, مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جن کی ڈیوٹیز لگی ہوتی ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کی جو ہے وصولی کرنی ہے, اگر آپ نے ان کو پے دینی ہے, پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا کہ گھر گھر جا کے زکوٰۃ جو تھی وہ اکٹھی کی جاتی تھی, تو ان کی پے مقرر ہوتی تھی, تو وہ جو ان کی پے ہے وہ بھی آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اہلکار جو ہیں, اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے, یعنی کہ جن کو ذرا تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہے کہ جی آپ بھی نکلیں زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے کے لیے, ان کو بھی ذرا تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے. اور گردنیں چھڑانے یعنی کہ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے پیسے چاہیے تو آپ وہاں پہ پیسے دے کے ان کی جو ہے آزادی کے لیے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور قرضہ داروں یعنی کہ کسی کا اگر قرضہ ہے اور اس کو اتارنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ اس کو بھی اپنی زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ دے سکتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں, اللہ کی راہ میں فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ کسی مدرسے, کسی ادارے میں جہاں پہ طالبات جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ ان اداروں سے بات کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن چاہیے, یا اللہ کی راہ میں جو لوگ نکلے ہیں, دین سیکھنے کے لیے نکلے, علم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں, تو آپ ایسے اداروں کو بھی اپنے زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسافروں کی مدد میں یعنی کہ اگر ایک انسان مالدار ہے, اب سفر میں تھا, اس کا جو والیٹ ہے وہ چوری ہو گیا, اب اس کے پاس تو گھر جانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, اور آپ کے والیٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے زکوٰۃ کے چونکہ پیسے نکالنے ہیں, وہ کتنے بھی پیسے, فار ایگزامپل آپ نے اگر 10,000 نکالا, 20,000 نکالنا ہے, اب آپ کہ بالکل قریبی مہینہ نکالنے والا, پہلے بھی اگر آپ دینا چاہیں زکوٰۃ کے پیسے تو آپ اس کی مدد کر دیں, چاہے وہ مسافر مالدار ہے, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے. اب موبائل بھی اس کا چوری ہو گیا, اس کا والیٹ بھی چوری ہو گیا, وہ کہیں آ جا نہیں سکتا, کسی کو انفارم نہیں کر سکتا, یا وہ ایسی جگہ کہیں اسٹک ہے, وہ کسی کا فون, اب تو چلو فون کی سہولت آ چکی ہے, پہلے کی بات اگر دیکھی جائے کوئی بھی اس کے پاس اس طریقے کا نہیں ہے, وہ کسی کو کال نہیں کر سکتا, کیونکہ اب آپ دیکھیں فون کے اندر سارے نمبر ہم نے سیو کیے ہوتے, ہمیں نمبر زبانی تو نہیں یاد ہوتے, اگر وہ کسی اور کا فون لے کے بھی فون کرنا چاہے تو کس نمبر پہ کال کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم سے اس مالدار انسان کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ کہیں پہ پھنس گیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی, نیکسٹ ہے جی, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا, حکمت والا ہے. اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو صرف کان ہے, ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے. یعنی کہ وہ نبی کو کہتے ہیں کہ یہ تو بس غریبوں کی, مسکینوں کی اور فقیروں کی اور یہ بالکل جو خستہ حالت لوگ ہیں ان کی بس باتیں سنتے ہیں. تو ان کو اس بات سے بڑا اعتراض تھا. آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے, وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے, وہ تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے, اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اے مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں, حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ انہیں راضی رکھے اگر یہ لوگ مومن ہیں. اگر آپ انسانوں کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے تو یہ خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, زیادہ حقدار تو اللہ اور اس کا رسول ہے کہ تم ان کو خوش رکھو, ان کو راضی رکھو. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے
نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، اور آپ کسی بھی ساتھی کو کہہ لیں کہ کسی بھی ساتھی کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول ہیں یا شاپنگ کرنے میں مشغول ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ دین کو کام ہی نہیں کر رہے نا، کوئی عبادات نہیں کر رہے، کوئی حق ادا نہیں کر رہے، تو اٹس مین کہ آپ لوگوں کو راضی کر رہے ہیں۔ حقدار کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، کہ آپ ان کو راضی کریں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 63، کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے، کہہ دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو منافقوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کسی قسم کی کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس میں ہماری منافقت کھل کے باہر آ جائے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے؟ اب بہانے مت بناؤ، یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ منافق مردوں کا الگ تذکرہ ہوا ہے، منافق عورتوں کا الگ تذکرہ ہوا ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا ہے کہ عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں اور مرد بھی منافق ہوتے ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دوزخ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا عذاب ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 69، منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے، بس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، یعنی کہ یوز کر لیا ہے، جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے، اور تم فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے، یعنی کہ بالکل کہہ لیں کہ اپوزٹ چلتے تھے دین کی بات کے، تو تم لوگ بھی اپوزٹ ہی چلتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم اور مدین والے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب مرد عورتوں کے اور عورت مردوں کے نہیں، آپس میں مرد کے عورت عورتوں کی، ٹھیک ہے، دین کے کاموں کے لیے نکلنا ہے۔ ہاں اگر آپ کا کسی بھی قسم کا نامحرم کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، تو اس میں بھی بہت ساری جو اصول بتائے گئے ہیں، بہت سارے جو طریقے بتائے گئے ہیں، ان کے اکارڈنگ ہی معاملہ جو ہے وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے جی، اچھا اس یاد کیسا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے۔ آیت نمبر 73، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے۔ پہلے کافروں کا ذکر تھا، اب ساتھ میں منافقین کا بھی ذکر آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا اصل ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین مقام ہے۔ وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور کلمہ کفر کہا تھا اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے غصہ نہیں نکالا مگر اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور ان کا زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا تو وہ کنجوسی پر اتر آئے اور انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا اور اپنے عہد سے منحرف ہو گئے۔ یعنی کہ کچھ کیٹیگریز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیا کہتے تھے، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم تو اتنا بھر کے صدقہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب ان کو اللہ نے غنی کیا، ان کے پاس مال آیا، تو یہ مرتد ہو گئے،
انہوں نے کہا نہیں اب ہم نے صدقہ نہیں کرنا، انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. پھر اللہ نے انہیں ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر سزا دی اس دن تک کے لیے جب وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غائب کی باتوں کو خوب جانتا ہے. جو لوگ تان کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، ان کے صدقات کی بابت، اور ان پر بھی جو اپنی تھوڑی سی محنت مزدوری کے سوا کچھ نہیں رکھتے، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھیں یہ وہ موقع تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا نصف مال لے آئے تھے، اور کہہ لیں کہ حضرت جو ابو بکر تھے وہ ان سے چونکہ بھڑ گئے، ان کو یہ تھا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آیا ہوں اور میں حضرت ابو بکر سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ کروں گا. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ اپنے گھر کا پورا جو مال ہے وہ لے آئے ہیں، پورے کا پورا مال لے آئے، تو جو لوگ تان کرتے ہیں کھلے دل سے خیرات کرنے والے مومنوں پر، تو پھر یہاں پہ جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایسے کام جو ہے وہ نہ کریں، ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو یہ دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں. حضرت عمر نے آدھا مال جو تھا وہ نصف جو مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق جو تھا وہ پورا مال خرچ کیا تھا، اور بہت سارے لوگ جو تھے اس چیز کا جو تھے مذاق اڑا رہے تھے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 80. اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی کہ منافقین کا یہاں پہ ذکر ہے. اور عبداللہ ان کا اس کا کیا نام تھا جو منافق تھا، تو بیسیکلی اس آیت کے پس منظر میں عبداللہ بن ابی تھے جن کے بارے میں یہ آیا تھا، اور یہ وہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کی کہنے کہ حضرت عائشہ کے اوپر بھی الزام لگایا، جس میں واقعہ افک آتا ہے جو ہم سورہ نور میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. تو یہ کہہ لیں کہ مدینہ میں اس کو لیڈر بنایا جانے لگا تھا کہ لیڈر بنے گا یہ مدینہ میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ کینسل ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رسول تھے تو یہ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھا دشمنی پالتے پالتے اس قدر ہو گیا کہ آپ کی آل کو بھی جو ہے اس نے تکلیف پہنچانا جو تھی وہ سٹارٹ کر دی. تو جب اس کا یہ فوت ہوا تو اس کے بیٹے جو تھے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ بخشش کی دعا کریں. تو پھر اس آیت کا نزول ہوا، اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے آنے کے بعد 70 بار اور اس سے زائد بھی دعا مانگی عبداللہ بن ابی کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کی بخشش نہیں کی، اس کو نہیں معاف کیا، نہیں اس کی توبہ قبول کی، کیونکہ وہ حالت کفر میں منافقت میں مرا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ کس قدر پیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ 70 سے زائد بار بھی اگر ان کے لیے آپ دعا مانگیں گے بخشش کی ہم قبول نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد دفعہ دعا مانگی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا نام ہے دعا قبول کر لے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ بچا لے گی، وہ لوگ اس بات سے نکلیں. اگر 70 سے زائد دفعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی دعا کریں گے کسی منافق کے لیے، کسی کافر کے لیے، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کریں گے اگر اس نے حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا، حالت کفر میں وہ مرا ہے. تو یہ لوگ جو دین کا جو کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، کافروں کی بات بھی ہے منافقوں کی، جو کلمہ تو پڑھتے لیکن کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے، نہ نمازیں پڑھنی ہیں نہ روزے رکھنے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی شفاعت سے جہنم سے نکال لیں گے. جہنم میں تو جانا ہی ہے نا، کام کرو تو بھی جانا، نہیں کرنا تو بھی جانا. میں کہتی ہوں ایسے لوگوں سے کس طریقے سے انٹریکٹ کیا جائے کچھ سمجھ نہیں آتا، سیدھا وہ آپ کے منہ پہ ایک ہی بات کرتے ہیں. تو آیت نمبر 80 میں جان لیجئے کہ اللہ نہ چاہے تو نبی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. نیکسٹ ہے آیت نمبر 81. جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں برا لگا کہ اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ سخت گرمی میں کوچ نہ کرو، خود بھی پیچھے بیٹھے رہے. نکلنے سے ان کو مسئلہ تھا اور دوسروں کو بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ تم بھی نہ نکلو. ٹھیک ہے، اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے. تو اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو گرمی میں یہ بات سوچا کریں کہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے
وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ گرم ہے. اگر آپ کو سردی لگتی ہے تو یہ بات سوچا کریں کہ جہنم میں ایک وادی ہوگی جس میں شدید قسم کا پالا اور شدید قسم کی سردی ہوگی. تو یہ موسموں کی وجہ سے عذر دینا جو ہے وہ ہمیں بند کر دینا چاہیے کہ گرمی ہے، میں نے گاؤن پہنا ہوتا ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی دین کے کام کے لیے میں نہیں نکل سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر یہ بات جان لو کہ جہنم کی جو گرمی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. کاش وہ یہ بات سمجھتے. چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے ان اعمال کی جزا کے بدلے جو وہ کماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس بات کا حکم دیا ہے کہ کم ہنسا کرو اور زیادہ رویا کرو اپنے گناہوں پر، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ، اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم زیادہ ہنستے ہیں تو دل مردہ ہو جاتے ہیں زیادہ ہنسنے سے. تو کوشش کریں کہ یہ جو ایک ہیبٹ ہے نا وہ گھر میں ڈیولپ کریں، کم ہنسنے والی. کم ہنسنا، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا انسان کو عقل مند بناتی، اس کو حکمت سکھاتی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 83. اے نبی، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین کے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے. یعنی کہ اگر جہاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے ہیں اور یہ نیکسٹ جہاد کے لیے کہیں گے چلو اس میں ہم نہیں کہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ جائیں گے، تو اب ان کو یہ بات کہہ دیجئے کہ آپ کو اب ہم نہیں لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے. اور نہ کبھی تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے. تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور اے نبی، ان میں سے جو مر جائیں آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھیں. منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے. اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق میں مرے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا داری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس قدر معصوم تھے. ان کو دوسروں کی چلاکی اور منافقت کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو ایک ایک بات اللہ تعالیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں اور ان کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں. اور اے نبی، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے، ان کی اولاد، اس کے 10 بیٹے ہیں، اس کے 20 بیٹے، یہ حیرت میں نہ ڈالیں. بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلے. اس کی بات ابھی میں پہلے ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ ان کی مال اور ان کی اولادیں ہی ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. اور جب صورت نازل کی جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان کے دولت مند آپ سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم جنگ پہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کو لے کے جو ہے وہ عذر کرتے ہیں. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائے، کیونکہ عورتیں ہی گھروں میں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں میں رہنے کا حکم دیا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ان کے دلوں پر مہلت لگا دی گئی، لہٰذا وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم کامیابی ہے. اور دیہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں رخصت دی جائے، جبکہ وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلدی دردناک عذاب آ پکڑے گا. ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے ہیں. نیکی کرنے والوں پر کوئی حرف نہیں آتا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے نبی، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دیں اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں غم سے آنسو بہا رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا آیت نمبر 91 اور 92 میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے کہ جی ان لوگوں کو جو تھی وہ رخصت تھی، ضعیفوں کو، بیماروں کو، جن کے پاس سواری نہیں تھی یا جن کے پاس سفر کے لیے مال نہیں تھا. اے نبی، حرف تو آتا ہی ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے. جو عورت گھر سے باہر رہنے کی شوقین ہے وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے گھر میں سکون رکھا ہے اور مرد کے لیے باہر کمانے میں سکون رکھا ہے، باہر جا کے کمانے میں، بزنس میں، جاب میں، جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 94 اور یہاں سے پارہ نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے. سب لوگ کھول لیجیے. وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، یعنی کہ جب تم واپس جاؤ گے جنگ سے تو یہ اب عذر لے کر آئیں گے، مطلب ایکسکیوزز لے کر آئیں گے کہ ہم نا اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے. ٹھیک ہے.
تو کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ باتیں انسان کے کام نہیں آتی، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے تمہاری خبروں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ پیچھے جتنی بھی آیات گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اپنی خبروں سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر کے گئے ہیں، پیچھے رہنے والوں نے یہ معاملہ کیا ہے، جو سامنے آئے تھے ان کا یہ معاملہ ہے، آپ نے ان کی پہچان ایسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ابھی پڑھ کے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ سکھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خبروں کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ جلد تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم چھپی اور کھلی باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ تو تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے رہے، عنقریب وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو، بلا شبہ وہ ناپاک ہیں۔ یعنی کہ کیا بات یہاں پہ سکھائی گئی ہے، کیسے لوگوں کا اعتبار نہیں کرنا، وہ چاہیں گے کہ بس اس معاملے کو درگزر کرو، بلکہ تم نے کیا کرنا، ان سے درگزر کرنا ہے، بلا شبہ وہ ناپاک ہے۔ یعنی کہ منافقین جو ہے وہ ناپاک ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سزا ان کاموں کی وجہ سے ہے جو وہ کرتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 96، وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ بھی تو اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں۔ کیوں راضی نہیں ہوتا اللہ؟ کیونکہ منافقین جو ہے وہ اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اگر میں اللہ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جاتی ہوں تو یہ رویہ مجھے ہر حالت میں چھوڑنا ہے، اللہ کی بات کو اوپر رکھنا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی، چاہے آپ کی ہمسائی آ کے بیٹھ جائے، اٹھنے کا اگر وہ نام نہیں لے رہی آپ کے، بجے آپ بیٹھے میں ذرا وضو کر کے آتی ہوں، وضو کرے نماز پڑھے، ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ جی میں کسی کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں، بیٹھ کے غیبتیں ہیں، چگلیاں ہی کرنی ہیں، وہ بھی اپنے گھر ٹائم سے جائیں، وہ بھی جا کے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ آپ کسی بھی میٹنگ میں ہیں، آپ نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے، دنیا کو جس دن آپ نے دین کے اوپر ترجیح دے دی، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو دنیا میں ہی لگا دیں گے، آپ پھر مال کمانے کے اندر ہی چلے جائیں گے، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ دین کی ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 97۔ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہے اور اس امر کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ان احکامات کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ دیہاتی یعنی کہ گاؤں والے۔ اب مدینہ سے دور صحراؤں دیہاتوں میں جو لوگ رہتے تھے وہ چونکہ اسلام سے دور تھے، دیکھا دیکھی مسلمان تو ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن کہہ لیں کہ یہ مدینہ میں رہنے والے منافقوں سے بھی زیادہ سخت منافق بنے۔ اب دیکھا دیکھی مسلمان تو سب لوگ ہو جاتے ہیں، ایک وہ اسلام قبول کر لیا، فلاں نے کر لیا جی اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے بعد کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کس گاؤں میں کون ایمان لے کر آیا اور وہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے علم سے سکھایا کہ دیہاتوں میں کفر اور منافقت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا ہے، اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں، یعنی کہ خرچ کرنے کی یہاں پہ بات آئی ہے، وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ تمہارے خلاف زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ خوش ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ کسی چیز کو اپنے اوپر تاوان یا بوجھ سمجھے۔ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ دیہاتیوں کے بارے میں یہ آئے گا کہ وہ سچے مومن ہیں، چاہے وہ آپ سے دور ہیں، دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے لیکن وہ سچے مومن ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے حق قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 100۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور قبول اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاروں کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور انصار کسے کہتے ہیں؟ مدینہ میں رہنے والے۔ ہر موقع پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ مدد فرمائی تھی، اور
مہاجر اور انصار کے جو پیروکار ہیں، یہ جو تیسری کیٹیگری نا، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاروں کے ساتھ ان کی پیروی کی. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہیں مہاجر اور انصار کے ساتھ جو تھی ان کی ہیلپ کی، ان کی پیروکاری کی، دین کے کام کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. ٹھیک ہے، یہ 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ انعام بھی بتایا ہے کہ ان کو کیا انعام دیا جائے گا. اور تمہارے آس پاس جو دیہاتی ہیں ان میں سے بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ میں نفاق پر پڑے ہوئے ہیں. دیہاتوں میں بھی منافق ہیں اور اہل مدینہ میں بھی نفاق میں کچھ لوگ اڑے ہوئے ہیں. اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ہم جلد انہیں دوہری سزائیں دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ ایک حدیث ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسے آدمی دکھائے گئے جن کا آدھا جسم خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت. فرشتوں نے انہیں نہر میں داخل ہونے کا کہا. واپسی پر وہ بہت ہی خوبصورت بن چکے تھے. فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے عمل کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. جیسے کہ ہم نے اعراف والوں کے بارے میں پڑھا تھا، 50% اچھے عمل ہے، 50% برے عمل ہے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ میوزک بھی سنتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اچھے عمل بھی کرنے اور برے عمل بھی کرنے. اگر 1 نمبر برے کا زیادہ آ گیا تو جہنم ملے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے. آیت نمبر ہے جی میرے خیال میں 103. اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں. یعنی کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں جو ملے جلے کام کرتے، برے بھی اور اچھے بھی، ان کو کہیں یہ صدقہ کریں، ان سے صدقہ لیجئے، انہیں پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. یعنی کہ ان کی صلح کریں، مطلب ان کی اصلاح کریں. صلح نہیں، اصلاح کریں کہ آپ نے برے عمل نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اچھے عمل کرنے ہیں، یا برے عملوں کو اچھوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا. اور ان کے لیے دعا کیجئے بخشش کی. بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات قبول کرتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو، پھر اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر یعنی کہ نقصان پہنچائیں اور کفر پھلائیں اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈال دیں، اور اس شخص کے لیے گھات کا بندوبست کریں اور جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیکی ہی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسر جھوٹے ہیں. اب منافقین نے ایک مسجد بنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا افتتاح کے لیے. آپ سے ہم نے کہا کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آ کر میں افتتاح کے لیے آؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کی سازشوں کا بتایا گیا کہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس میں آپ سے افتتاح تو کروا لیں گے، لیکن اس مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تیاری کریں گے، یعنی کیسے ہتھیار بنائیں گے، ایسی پلاننگ یا پلاٹنگ کریں گے جس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غزوہ تبوک سے واپس پہ آپ نے اس مسجد میں نہیں کھڑے ہونا، یا اس مسجد کا افتتاح جو ہے وہ نہیں کرنا. اے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھے گی، یعنی کہ مسجد قباء، اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. مسجد قباء میں عمرے کے برابر اجر ملے گا نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیجیے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، اور اللہ پاک کرنے اور رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکھلے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اس سے جہنم کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جس کے اندر منافقت ہے، جس کے اندر کفر ہے، وہ بنیاد کس پہ رکھتا ہے؟ دریا کا ایک کھوکھلا کنارہ جو بس گرنے والا، تو اس کا سارا مکان گر جائے گا اور وہ جہنم میں جا کے گرے گا. انہوں نے جو عمارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. 2 چیزوں سے جنت ملتی ہے: اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگا کے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا کے. دیکھیں آپ کی جان
اتنی ایکسپینسو ہے، اتنی کہنے مہنگی، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے دین میں لگا کے اس کے بدلے جنت خرید سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے جنت خریدو، لیکن اپنی جان کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہذا تم اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ سے کیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ سے سودا کرے اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے جنت کا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 112، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ مومن کون سے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ سچے مومنوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، 6 صفات آتی ہیں: توبہ، عبادت، حمد و ثنا، روزہ، رکوع، سجدہ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ تو ان صفات کو پائیں گے تو مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اگر جان کے بدلے جنت خریدنی ہے تو جان کو ان کاموں میں لگانا ہے۔ ترتیب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے، مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنے سے منع کر دیا۔ آپ کا کوئی فیورٹ سیلیبریٹی مر گیا، مشرک تھا، پہلے تو ان کو فیورٹ بنائے ہی نہ، ان کو آئیڈیل بنائے ہی نہ، ان کو دیکھے ہی نہ، وہ صرف گمراہی کی طرف لے جائیں گے، وہ اپنے کلچر کو دکھائیں گے۔ اگر کوئی فیورٹ مر گیا تو آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا کہ مشرکوں کے لیے اپنے بخشش کی دعا نہیں کرنی، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی ساتھی۔ آپ فار ایگزامپل دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ مشرک تھا، لیکن اس کے لیے مطلب وہ بچا تو نہیں سکے نا ان کو جہنم میں جانے سے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کوئی رشتہ ایسا ہے کہ وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا وہ رشتہ مر گیا، فوت ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا۔ ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوست کی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جب اسلام قبول کر رہے تھے لوگ تو پورا گھر تو اسلام قبول نہیں کرتا تھا نا، مکہ میں یا مدینہ میں 2-3 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، 2-3 لوگ ابھی کافر یا مشرک یا منافق تھے۔ تو وہ جب مر جائیں گے تو جو مسلمان ہو گئے وہ ان کے لیے دعائیں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی کہہ لیں کہ ذکر آ گیا ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ یہی قصہ ہے، یہی مثال ہے جو جہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ آپ نے دعا نہیں کرنی مشرکین کے لیے، چاہے وہ آپ کے رشتے میں آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا بس ایک وعدے کے باعث تھا، جو وعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ابراہیم پر واضح ہو گیا کہ یقیناً وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گیا، تو بے شک ابراہیم بڑے نرم دل، بہت تحمل والے تھے۔ جو انسان کافر ہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد، اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کو ہی چھوڑ دیا، وہ انسانوں کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ وہ اس میں وہ چیزیں واضح نہ کر دے جس سے وہ بچے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بے شک آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یا پھر اللہ نے نبی اور مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی، اور جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل بہک جانے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جب آپ نکلتے ہیں تو دل ڈاواڈول ہوتے ہیں، بس دعا کرتے رہا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ٹیڑھ ہونے سے، میرے دل کو جما دے دین کے اوپر، ثابت قدم رکھ دے، ٹھیک ہے۔ تو دلوں کی کہنے ثابت قدمی کے لیے لازمی دعا کیا کریں۔ قرآن مسنون دعا میں جو ہے شروع والی دعا میں یہ آتی ہیں دعائیں، تو لازمی ان کو جو ہے وہ یاد کریں، اور بار بار دن میں جتنی دفعہ ہو سکے اپنے ایمان کو تازہ کریں، کلمہ پڑھیں، بار بار کلمے کی جو تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کیا کریں۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 119، اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائی جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، پھر میں آیات کی ریڈنگ کروں گی۔ یہ ایکچولی 3 صحابہ تھے، تینوں کے نام دیکھیے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ، حلال ابن امیہ، جو پیچھے رہ گئے تھے، سستی کی وجہ سے نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان تینوں نے آ کے اپنی غلطی مانی کہ ہم سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے تھے، ہماری توبہ جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو ان کا جو معاملہ تھا توبہ کا وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلے کر دیا۔ اس سے پہلے ہر غزوہ میں یہ لوگ شریک ہوتے تھے، لیکن اس غزوے میں سستی کی وجہ سے نہیں گئے،
ان کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سپرد کر دیا تھا. 40 دن تک جو تھے کہ یہ لوگ مطلب یہاں تک کہ ان کو اس ایریے سے بھی الگ کر دیا، اور 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی ان سے دور کر دیا تھا، بیویاں بھی ان کے ساتھ نہیں رہیں گی. اور 10 دن یعنی کہ وہ بیویوں کے بغیر رہے، اور 40 دن بیویوں کے ساتھ، یعنی کہ پوری بستی سے الگ کر دیا تھا. تو یعنی کہ اس طرح ٹوٹل 50 دن تھے. 50 دن کے بعد کہہ لیں کہ پھر ان کی جو توبہ تھی، مسلسل یہ اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی رضا مندی میں اور اللہ کو منانے میں اور توبہ میں لگے ہوئے تھے. پھر 50 دن کے بعد جو تھی وہ ان کی توبہ قبول کی گئی. بعض گناہ ہم اپنی زندگی میں ایسے سرزد کرتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں وہ سکون یا وہ چیز نہیں مل رہی، ہم اتنی سستی کر جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. تو پھر یہ بات سوچ لیں کہ توبہ ڈیلے بھی ہوتی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ آپ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس برے کام کی طرف جاتے ہیں یا رکے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ ہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو اس جو ہے نا آیت کی جو ہے مزید سمجھ آئے گی. دوبارہ سے میں پڑھاتی ہوں. اور ان 3 افراد پر بھی مہربانی فرمائے جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانب بھی ان پر تنگ ہو گئی اور انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے غضب سے خود ان کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. یعنی کہ زمین میں فراخی تھی، مال تھا، رزق تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کو ایک جگہ پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا، بستی سے نکال دیا گیا، تو زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی. بے شک پھر اللہ نے ان سے توبہ ان کی طرف توجہ کی تاکہ وہ توبہ کریں. بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ اپنی جان کو نبی کی جان زیادہ عزیز رکھیں. یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بے شک انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو، اور وہ دشمن سے بھی جو کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. کسی بھی قسم کی تکلیف آنے کے بعد اگر ایک مومن صبر کرتا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لگا رہتا ہے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ آپ صغیرہ اور کبیرہ، کچھ تھوڑے پیسے خرچ کریں، کچھ زیادہ پیسے خرچ کریں، اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کاموں کی بہترین جزا دے وہ جو کرتے ہیں. اور مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سب ہی نکل کھڑے ہوں، پھر ہر فرقے میں ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ نکلا، تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈرے. یعنی کہ اگر پورا گھر تو دین کو سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتا، اس میں سے کوئی ایک نکلے گا دین کو سیکھنے کے لیے، اور وہ واپس آ کر اپنے قبیلے کو سب سے پہلے سکھائے گا، اپنے گھر کو سب سے پہلے دین سکھائے گا، اس کے بعد باقیوں کو سکھانے کی بات آتی ہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 123. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قریب و جوار میں ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا. جو لوگ ایمان لائے اور اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ قرآن کو سیکھنا، اس پہ تدبر کرنا ایمان کو زیادہ کرتا ہے. یہ منافق کیا کرتے تھے؟ اچھا تم بتاؤ اس صورت نے تمہارے اوپر کیا امپیکٹ چھوڑا ہے. اور یہ تنزن کہتے تھے، ہمدردی میں نہیں کہ تم نے اس صورت میں کیا سیکھا، فلاں نے اس صورت میں کیا سیکھا، مطلب ڈسکشن نہیں، تانا دیتے تھے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی میں مزید ان کی جو پلیدی ہے اس میں اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے. کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال 1 یا 2 بار فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں. تو جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا ان منافقین کو بڑا ڈر رہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ان کی منافقت کھل کے باہر آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور کہیں کوئی مسلمان تو نہیں دیکھ رہا اور کھسک جاتے ہیں، کہیں ہمیں یہ احکامات سننے پڑ گئے تو ہمیں کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے.
لوگوں، یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق، نہایت بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر بھی اگر وہ مومن منہ پھیر لے تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کے لیے بالکل شفیق ہے، آپ اس کے لیے ہمدردی رکھتی ہیں، آپ اس کا کوئی کام کرتی ہیں اور وہ بدلے میں آپ کے لیے کوئی بھی احسان نہیں کرتا، تو آپ نے کیا بات کہنی ہے کہ مجھے اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ ہی مجھے اس عمل کا جو ہے وہ پھل دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا چیز پڑھی تھی؟ ایمان والوں کا جو ایمان ہے، کوئی بھی صورت پڑھنے پہ ایمان والوں کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ منافقین کیا کہتے ہیں کہ یہ صورت، اس صورت میں تم نے کیا سیکھا، یا تانا یا تنزن کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دو چیزیں آتی ہیں، وہ دیکھیے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور وہ اپنی دعا میں بھی کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، یعنی کہ اے اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ ادا کر۔ یعنی کہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا کہ بیٹھ کر اپنا ایمان تازہ کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو ساتھیوں کے ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں، اور باقی بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایمان بڑھانے کے لیے وہ ایمان والوں کی مجلسیں جو ہے وہ اختیار کرتے تھے اور اس میں اللہ کو یاد کرتے۔ جیسے اس وقت ہم ایک مجلس میں بیٹھے اور اپنے ایمان کو ہم تازہ کر رہے ہیں، ہر آنے والی نئی صورت سے ہم نئی چیزیں سیکھتے اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، بیٹھتے تھے، گیدرنگ کرتے تھے اور ایمان تازہ کرتے تھے کہ اس صورت سے تم نے کیا سیکھا۔ کوئی کہے گا میں نے شرک کے بارے میں سیکھا، کوئی کہے گا میں نے حلال حرام کے بارے میں سیکھا، کوئی کہے گا میں نے منافقت کے بارے میں سیکھا کہ اپنے اندر سے منافقت کیسے نکالنی ہے، کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن صرف اس لیے نہیں سیکھنا کہ آنے والی صورت یہ ہم کہے کہ چلو شکر ہے آج 11 پارے ہو گئے، شکر ہے آج 12واں پارا ہو گیا، شکر ہے اتنا، یہ نہیں، تانا تنزن نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے کہ ہر آنے والی جو صورت ہے، ہر آنے والی جو آیت ہے وہ میرے ایمان میں اضافے کا ہی باعث بنے۔ نیکسٹ آتی ہے ہمارے پاس سورہ یونس، یہاں سے ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آج نشان لگا لیں۔ سورہ توبہ کی جو ڈسکشن ہے اس کو سمجھیے، اس کو ایبزارب کریں، اس کو آگے جو ہے وہ کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ سورہ یونس بہت ہی آسان سورت ہے، اور حضرت یونس کے بارے میں تو بالکل کہہ لیں کہ اس کے بارے میں آئے گئی، اور بہت ساری چیزیں مزید ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ چلیں جی، یہیں تک ہے آج کی کلاس۔ ویسے تو 2-3 پیجز کے بعد نصف آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ سورہ یونس سے سٹارٹ ہی ہم کل کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ٹاپک کو جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ دیں۔ کسی قسم کا اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لیجیے آج کے ٹاپک میں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبانہ باجی، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قضاء نماز جو ہے عمری جو پڑھی جاتی ہے، قضاء عمری نماز کیا پڑھی جاتی ہے؟ قضاء عمری نمازوں کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جن لوگوں نے اپنی نمازیں چھوڑی تھیں یا انہوں نے بیٹھ کے اپنی عمری نمازیں جو ہے پڑھی ہیں، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں آتی۔ مطلب کوئی کہیں پر بھی کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کسی نے پیچھے عمل ہی ایسا کیا صحابہ کرام نے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کی اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، فار ایگزامپل آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، آپ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکی، یا جو بھی حساب کتاب تھا، آپ کو اگر یاد ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے کہ پیچھے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اس کی کوئی حدیث یا کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے بھی یہی پڑھی کہ اگلا آدمی بحث کر رہا ہے کہ نہیں یہ پڑھی جاتی ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس بالکل کہہ لیں کہ وقت بھی ہے اور کہہ لیں کہ ہمت بھی ہے تو پڑھتے رہیں جتنی بھی آپ کو یاد ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو پتا آپ نے 1 سال کی چھوڑی ہیں، 2 سال کی چھوڑی ہیں، تو پھر جو آپ فرض نماز پڑھتی ہیں اس کے ساتھ ایک لوٹا دیں پچھلی نماز۔ تو نیت نہیں کی جاتی ہے، مطلب اللہ اکبر کہہ کے مطلب پڑھنا جی شروع جی کر دی جاتی ہے، جی 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 نیت کرنا منع ہے۔ اور دوسرے یہ بھی ہم نیت کریں گے تو یہی تو نیت کریں گے قضاء عمری کی۔ جی قضاء عمری، مطلب قضاء عمری نہیں کہ کوئی قضاء نماز۔ فار ایگزامپل میں نے سموار والے دن نماز نہیں پڑھی نا، اس دن کی میری نماز اگر چھوٹ گئی تو میں کیا نیت کروں گی؟ اس دن کی اپنے دل میں یہ بات سوچوں گی کہ اس دن کی جو نماز ہے یا اس سال کی جو نماز ہے وہ میں نے نہیں پڑھی، اور میں ظہر کی نماز جو ہے وہ لٹانے لگی۔ بالکل، یہ میرے جو ذہن میں یہی سب باتیں ہیں، میں سمجھتی ہوں اس بات کو، لیکن اگلا آدمی بحث میں کہا ہے کہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، قضاء عمری پڑھنا چاہیے، قضاء عمری کہنا چاہیے۔ ہر کسی کا نا اس کے اوپر ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے۔
کوئی کہتا ہے پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے. اس پہ اختلاف اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی اتھینٹک حدیث یا کوئی اتھینٹک چیز نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ شب قدر کی راتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں. نہیں نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں آپ کو بتایا نا، ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میں نے کل فرح ہاشمی سے بھی میں نے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. بھیا کی. جی خالہ باجی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی کو رشتے دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو بتانا ہوگا کہ یہ زکوٰۃ ہے یا ہاں جی صدقہ ہے؟ ہاں جی، اس کو بتانا ہوگا. جی بتانا ہوگا. جی شکریہ. ہاں، اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ صدقے کے پیسے ہیں. بعض دفعہ سامنے والا لینے میں شرم محسوس کرتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے نا کہ نہیں مطلب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، اس کو بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس لیے میں سوچ رہی کہ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمفرٹیبل محسوس. نہیں نہیں، بتانا ہوتا ہے. اچھا جی، جزاک اللہ. وہی کی وہی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اقرا. جی باجی، میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ جو ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں تو ہم یہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ تو نہیں ہے اس میں کچھ؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. گناہ میرے نہیں ہے. ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نے موبائل پہ جو تصویر جو لکھتا ہے قادری کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے صرف 3 دن پڑھائی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے نہیں پڑھی. میں نے بولا کہ یہ فرض نہ ہو جائے. جی جی بالکل تو آپ بالکل کو ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہی کہا تھا کہ کہیں مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ امت کے لیے فرض نہ ہو جائے. یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت تب تک ہی کرنی چاہیے جب تک جسم اور مزاج جو ہے اس چیز میں لگا ہے. اس کو چھوڑنے میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن تراویح کی جو نماز ہے اس کا ثواب بہت ہے. اگر اس کے بارے میں ہم یہ بات کہیں کہ جی تراویح نہیں پڑھی تو روزہ ہی نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، تراویح ایک نفلی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جب نماز پڑھتے تھے اس کا نام تہجد ہے. جب ہم رمضان میں قیام کرتے ہیں، رات کا قیام کرتے، تو اس کا نام جو ہے وہ قیام اللیل یا تراویح ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ ہوگا، اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے. یہ ایک نفلی عبادت ہے، آپ اس کو چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ہے، پڑھیں گے تو اس نماز کا ثواب بہت ہے. جیسے صلاۃ التسبیح ہے، اب اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، لیکن وہ ایک نفلی عبادت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. وہی السلام علیکم میم. یہ روزے جو ہوتے ہیں وہ جیسے 6 ہی پورنے ہیں، یا جیسے اگر ہو سکتا ہے کہ 5 یا 4؟ 5 ہر انسان کے ہر لیڈی کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے نا. کسی کے اگر 4 چھوٹ رہے ہیں تو 4، یہ نہیں کہ آپ نے 6 دن پورے کرنے. نہیں، ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے سائیکل. جی ٹھیک ہے. سو پر اٹھنا لازمی ہے. اگر ایک بندہ رات کو جاگ رہا ہے، جیسے میں رات میں سلائی کا کام کرتی ہوں، میں جاگ رہی ہوں، تو میں تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سونا بہت ضروری ہے. دیکھیے بہت سے لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. وقت کیا 2:40 سے شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے تک؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جو تہجد کی نماز ہے نا، تہجد یہ جہاد سے نکلا ہے. جہاد سے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی نیند کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں تہجد، اپنی نیند کے ساتھ جہاد کر کے. اس وجہ سے اس نماز کا نام تہجد ہے. نیند سے اٹھ کے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی نیند کو، اپنی کہہ لیں کہ وہ رضائی میں اگر آپ ہیں، آپ کمبل میں اس کی گرمائش کو آپ چھوڑ کے نکلتے ہیں اور اپنی نیند سے جہاد کرتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات، اگر آپ کسی بھی کام کے لیے جاگ رہی ہیں، اب تو پہلے تو آپ سوئیں گے نا، سونے والا تو میں نے طریقہ بتا دیا. اگر آپ کسی بھی کام کی مصروفیت کی وجہ سے جاگ رہی ہیں تو بھی آپ نماز تہجد پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا وقت جو ہے اس کا آخری حصہ ہوتا ہے. اگر اس وقت فجر کی نماز 5 بجے ہے تو وہی بات ہے کہ 2:30-3 بجے سے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. آخری حصہ جو ہوتا ہے نا رات کا، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی کی. چلے جی باقی کو جی ایک بات اور ہے. جی روزہ کھولنے کے بعد مجھے اتنی نیند آتی میں سو جاتی ہوں. گھنٹہ بھر تک سونے کے بعد پھر میں نماز تراویح عشاء پڑھتی ہوں.
تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ بالکل اس میں حرج ہے، اس کو معمول نہ بنائیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سونا نہیں چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی نہ سو اور گھر والوں کو بھی نہیں سونے دینا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہی سونے کا حکم ہے، الا یہ کہ آپ بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی بھی قسم کی کسی مرض میں مبتلا ہیں اور میڈیسن آپ نے لی ہوئی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ عشاء کی نماز سے پہلے 1-2 گھنٹہ اگر آپ سونا چاہتی ہیں آپ سو لیں، لیکن اٹھ کے اگر آپ عشاء پڑھتی ہیں. لیکن اس چیز کو آپ معمول نہیں بنا سکتے، کسی عذر کے بغیر یہ چیز نہیں لے سکتے. مغرب کے بعد سونے کی سے منع کیا گیا. یہ چیز تو میں 7 دنوں میں بھی کرتی ہوں، نہ میں عصر کے بعد لیٹتی ہوں، نہ میں مغرب کے بعد لیٹتی ہوں. لیکن آج کل مجھے تھکان بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ میں سارا دن سوتی نہیں. میں صبح جو اشراق وہ ہونے دیکھیں کے نا، بعد جو آپ نے اپنی باڈی کو نا، باڈی آپ کی نا ٹرین ہو گئی ہے نا اس بات کو لے کے کہ اس وقت جا کے تھکنا ہے. آپ کیلولا کیا کریں. اگر آپ کیلولا کرتی ہیں عصر سے پہلے آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا، 20 منٹ کا آپ کیلولا کرتی ہیں تو آپ کو مغرب کے بعد نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، چلیں جی باقی کوسچن جو ہے وہ کل لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.